ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں. ان کو سامنے لانے سے پہلے چند باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی بنیاد پر ایک حکومت کو فارغ کیا گیا. 3 سال 7 ماہ اس حکومت کے پاس تھا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت، اتحادی حکومت وجود میں آئی. یقیناً اس اتحادی حکومت کے پاس جو ٹائم تھا وہ بھی بہت کم تھا، تقریباً 1 سال کے قریب. کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبوری حکومت تھی اور اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے کہ اس وقت اس کو جو سب سے زیادہ فیس کرنے والی چیز تھی وہ معاشی بحران تھا جو بہت شدید اختیار کر چکا تھا. حالانکہ 2017 میں معیشت کافی بہتر کر دی گئی تھی اور پاکستان ایک ٹارگٹ پہ کو اچیو کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور جس طرح بھی ہوئی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر شدید قسم کا معاشی بحران اور غلط پالیسیوں کو دیکھنا پاکستان کو نصیب ہوا. چنانچہ اتحادی حکومت نے اس بیڑے کو اٹھایا اور یہ کہا، ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت نہیں ریاست کو بچایا جائے. اس سلسلے میں اتحادی حکومت نے پہلے ایک وزیر خزانہ کو، جو سب سے بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پاکستان کے معاشی ماہر بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، ایون کہ حکومت کے لوگ بھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اس موقع پہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بدترین سیاسی بحران کا سامنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدترین آئینی بحران کا سامنا تھا. سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے انتظامی معاملات پہ جو ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے تھے، جس نے پاکستان کی موجودہ حکومت کو بہت محدود کر دیا تھا اپنے کام میں. اس کے باوجود ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. چنانچہ پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا $3 بلین کا، اور اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے باہر چلا گیا ہے. حالانکہ اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، جب حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے معاشی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تب بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر IMF سے معاہدہ بھی نہیں ہوتا تب بھی پلان موجود ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ موجودہ عبوری حکومت کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، سیاسی، آئینی، انتظامی، اس کے باوجود پاکستان کا IMF سے یہ معاہدہ اور پاکستان کا ڈیفالٹ نہ کرنا ایک بڑی کامیابی ہے. ابھی اس سلسلے میں چند اہم سوالات ہیں جو میں آج کے جو ایکسکلوسیو مہمان ہیں جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر، میں ذرا سا حالانکہ یہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے، وزیر اعظم اسے مہلت کہہ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے یا مہلت ہے؟ یہ ایک فیز تھی جس میں جیسے آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر یہی بحث ہو رہی تھی اور یہی بار بار ریپیٹڈلی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، کر جائے گا. کوئی باقاعدہ ہمیں ٹائم دیا جا رہا تھا کہ جی اپریل کے اینڈ میں ایک ریٹنگ ایجنسی نے کہہ دیا کہ جی یہ لیٹسٹ تھی کہ جی مئی اور جون میں $3.7 بلین پاکستان نے دینے. ان کے جو ریزرو بھی اسٹیٹ بینک کے کوئی 4 بلین سے کم ہے، تو یہ کیسے دیں گے، ڈیفالٹ کر جائے گا. میں نے ہر وقت اور ہر موقع کے اوپر یہ کلیریفائی کیا کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ ملک ہے جس کو $414 ملین اسٹیٹ بینک کے ریزرو جب تھے 1998 میں بات کر رہا ہوں ایٹمی دھماکوں کے بعد، اور جب مجھے ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کے فضل سے، وہ بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی. پاکستان میں نہ کوئی قطاریں لگی، نہ کسی چیز کی کمی ہوئی، اور جون 99 تک ہم نارمل ہو چکے تھے. ابھی یہی میری کنسسٹنٹ رہی ہے. ہاں، اگر جب تنگی آتی ہے، جو کہ آبویسلی یہ ہمارے جو جب سے میں کم از کم آیا ہوں اینڈ آف سپٹمبر سے، تو یہ بڑا مشکل ایک فیز تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے آنے سے پہلے جو ہے پاکستان 2-3 دفعہ یعنی پاکستان یہ اناؤنس کر چکا تھا اس وقت کے وزیر خزانہ اور دوسرے لوگ کہ جی پاکستان بانڈ جو ہے دسمبر 2022 میں جو ڈیو ہے $1 بلین کا، اس کے لیے 2 سال
کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ اس میں میچورٹی ڈیٹ کو آگے لے کے جایا جائے گا. پاکستان جو ہے اس میں بدترین سیلاب پچھلے سال آئے تھے, اور اسی طرح کہا جا رہا تھا کہ جی ملٹی لیٹرل ڈونرز پیرس کلب وغیرہ جا کے اپنے لونز کو ریشکیڈول کروایا جائے. میری جو پہلی بات جناب وزیر اعظم سے ہوئی جب میں وہاں سے چلا یو کے سے پاکستان آنے کے لیے جہاز میں, تو میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں پاکستان کی ڈگنیٹی اور آنر لانگ رن میں یہ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گی, ہمیں ان دونوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا سوچ ہے؟ میں نے کہا نہ ہم نے بانڈ کو ڈیلے کرنا ہے, وقت پہ کریں گے, اور نہ ہی ہم نے پیرس کلب جانا ہے کہ جی ہمارے لون ریشکیڈول کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے وقت ثابت کیے کو صحیح فیصلے تھے. اور اسی طرح آج تک یعنی ایک بھی پیمنٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیلے نہیں کی, ہر پیمنٹ جو ہے وہ وقت کے اوپر اس کو ہینڈل کیا. اور ہاں تنگی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ ریسٹرکشنز ہم نے لگائیں, اور جو کہ ریسنٹلی ہم نے لفٹ بھی کر دی ہیں جب آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ان کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. لیکن وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک ڈگنیفائڈ ملک ہے, ایک ایٹمی قوت ہے, ایک میزائلی قوت ہے. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ جی ہم اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ ہم اس میں اس کو پرائرٹی نہ دیں. تو اسی لیے ہر پیمنٹ وقت پہ کی. اور یہ جو ایک پریڈکشن اپریل کے اینڈ میں آئی کہ جی یہ 3.7 ارب ان کی پیمنٹس ہیں, تو یہ کیسے, میں اس وقت میں نے بیان دیا تھا انسٹنٹلی کہ انشاءاللہ ہر پیمنٹ کا بندوبست ہے اور اس کی پوری پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جی سر بالکل رینیو ہوئی, ریوائز ہوئی, پیمنٹس ہوئی, اور اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے ریزرو بھی 4 بلین پہ رہے. ٹھیک ہے سر, میں آگے آؤں گا. سمجھتا ہوں کہ ہاں آپ یہ بتائیں سر, یہ کامیابی ہے یا مہلت؟ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا میں سمجھ جی فرمائیں. جی سر, میں یہ جملہ آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی آپ کہیں گے یا مہلت کہیں گے؟ پھر میں آگے چلتا ہوں, بہت اہم سوال ہے سر. میں عرض کرتا جی دیکھیں یہ کامیابی اس لیے ہے کہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا, ہمارا بزنس ایز یوزول بند ہو گیا تھا. مثلا ڈاکٹر صاحب جب بھی, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ویسٹرن بڑی اکانومیز کو آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ ان کا ایکسٹرنل ڈیٹ نیچے نہیں جاتا. ان کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی جو ان کے مالی سال کے ڈے 1 پہ ہوتا ہے وہ آخری اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور کیا ان کی ری پیمنٹس نہیں ہوتی؟ ان کی بھی ہماری طرح ہوتی ہیں. ہماری کو 3 سال پرانی ہوتی ہے, کوئی 5 سال ہوتی ہے, کوئی 2 سال ہوتی ہے, کوئی 6 مہینے ہوتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب واپس کرتے ہیں تو یا تو رینیو فیسلٹی کروا لیتے ہیں, پیپرز ایکسچینج ہو جاتے ہیں, یا آپ کچھ ممالک کے بینکس ایسے ہیں, مثلا چائنا ہے, وہ آپ ایکچولی فزیکلی پے کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا پروسیس مکمل کرتے ہیں, اور جو ہفتوں میں محیط ہوتا ہے, اور پھر وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. یا تیسرا آپ لینڈر کو ریپلیس کرتے ہیں, ایک لینڈر کو دیتے ہیں دوسرے کو لیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے جو ایکسٹرنل ڈیٹ سٹاک ہے وہ نیچے نہیں جاتا. نمبر 1, ہمارا ایکچولی دسمبر کوارٹر یعنی دسمبر 22 جو تھا 1 اکتوبر سے 31 دسمبر ہمارا ڈیٹ سٹاک نیچے گیا. ہم نے قریباً 5.5 بلین کمرشل بینک سے پے کیے, جس میں 2 بلین چائنیز بینکس کے تھے اور 3.5 بلین نان چائنیز کمرشل بینکس کے تھے. مڈل ایسٹ بھی تھا, ویسٹرن بینکس بھی تھے. وہ پیسے واپس نہیں آئے کیونکہ ایک تو ہم نے اپنا خود ڈرامہ بہت کیا ہوا تھا. ہمارے اپنے لوگ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو شوق تھا کہنا کہ جی یہ ڈیٹے دینا, فلان ڈیٹ کو یہ ہو جائے گا, یہ فلان ڈیٹ کو یہ یعنی ڈیفالٹ ہو جائے گا. دوسری طرف پچھلی حکومت کے وفاقی جو وزیر خزانہ تھے وہ صوبائی وزراء کو کہہ رہے تھے, جو ان کی 2 حکومتیں تھیں ان کو, کہ بالکل آئی ایم ایف کوآپریٹ نہ کریں, فلان نہ کریں. مطلب پوری طرف کوشش تھی کہ ایک تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو, اور دوسری طرف پاکستان ڈیفالٹ کر جائے خدا نہ خواستہ اور سری لنکا بن جائے. یہ باہر بھی یہی باتیں تھیں اور اندر بھی. آج یہ جو معاہدہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سارا ایک جیم ہو گیا تھا ہمارا سارا پروسیس, اور بزنس ایز یوزول نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ دنیا کو تو نہیں پتا کہ ہم 9 فروری کو اپنا ٹیکنیکل 9واں ریویو مکمل کر چکے تھے. تو دنیا کو تو یہ ہے کہ جس دن سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا اس کے بعد آگے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے کہ ہم نے, یہ کامیابی ہے, اور ہمیں اس کو اپرچونٹی کو یوز کرنا چاہیے کہ ہم بزنس ایز یوزول. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں 2016 میں آپ نے جب ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے آئی ایم ایف کا معاہدہ, پہلی دفعہ یہ 23واں پروگرام ہم نے اب سائن کیا جو ایس بی ہے.
23 में से एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, वो 20, 13, 16 का, जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और मैं ये खादम वज़ीर खजाना था। उसके अलावा कभी पाकिस्तान ने प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया। 12 रिव्यू वक्त पे हुए, ये कामयाबी है सर। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, मूडीज का सर आप जानते हैं। जी मूडीज ने एक बात कही और चंद आपके इकोनॉमिक जो माशी माहिर हैं वो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सर मुख्तसर सा इसको ज़रा क्लियर कर दें कि मूडीज़ ने कहा है कि ये जो आपका मूडीज़ के मुताबिक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। चंद माशी माहिर भी ये कह रहे हैं, इसके ऊपर सर थोड़ा सा मुख्तसर सा बोलें तो मैं आगे चलूँ सर। देखें, मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान 3 अरब क्यों नहीं हासिल करेगा। एक तो यह है कि पिछले प्रोग्राम के $2.5 बिलियन इसमें शामिल हैं और हमारा सिर्फ नौमे रिव्यू के ऊपर आके मामला अटका हुआ था, लेकिन जब आखिर में हमने बजट के नंबर दे दिए, अगले साल भी और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स भी होते हैं, पिछले साल भी, हर चीज़ का जवाब दे दिया, तो ये फिर हमने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इसमें एक पॉजिटिविटी निकली। मैं फतह नहीं कहता कि हमने उनको ये कन्विंस किया कि देखिए आपका हमारा जो पिछला प्रोग्राम है, 9वां रिव्यू अगर 30 जून तक ख़त्म होगा तो 10वां 11वें रिव्यू के पैसे पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को 1.1 बिलियन मिले, लैप्स हो जाएगा। तो आप इस तरह करें कि हमारे साथ एक छोटा प्रोग्राम कर ले, आप ये 9वां रिव्यू समेत पैसे उसमें डाल दें। हमारी प्रपोजल ये थी कि 1 अरब और डाल देंगे, 2.5 हमारा बचा हुआ था और पिछले प्रोग्राम का, और 3.5 का कर ले, उन्होंने 3 का किया। वो चाहते थे 12 से महीने जैसे ज़रा ज़्यादा प्रोग्राम हो, हम चाहते थे कि 9 महीने से ज़्यादा ना हो। और 9 महीने इसलिए है कि करीबन उस वक्त 1.5 महीने गवर्नमेंट का था, 3 महीने इलेक्शन के लगा रहे हैं, मैक्सिमम 90 दिन, 4.5 1 महीना गवर्नमेंट बनते हुए, 5.5 6 और 1-2 महीने, ताकि गवर्नमेंट जो इलेक्ट हो लोग वो फिर अपना फैसला करें। तो इस वजह से ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ विन विन था। यहाँ तक बातें होती रही हैं, जो मेरी सोर्सेज हैं कि वो यहाँ तक रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान चल कैसे रहा है। पाकिस्तान के बाद जैसे मैंने एक रेटिंग एजेंसी की आपको दिए, फिच ने कहा था, लेट मी कोट द नेम, एंड ऑफ अप्रैल, कि जी ये तो 3.7 अरब इन्होंने अगले 2 महीने में देने हैं और 4 अरब से कम इनके पास स्टेट बैंक में 3.67, तो ये कैसे देंगे, तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। कितने वो डिफ़ॉल्ट, एक पेमेंट भी की है, अपना उसको अपनी सॉवरेन कमिटमेंट भी पूरी की है और अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट भी नहीं है। ये एक विश लिस्ट तो हो सकती है, ठीक है। पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये 3 अरब हम तीनों इंस्टॉलमेंट जो है, ये डॉक्टर साहब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि 12 जुलाई को इंशाल्लाह गॉड विलिंग ये बोर्ड जब हो जाएगा तो हमें 9वें रिव्यू के इक्विवेलेंट, वो 1.1 बिलियन की थी आपको मिलने थे जो ट्रेंच, वो आपको मिलेगी बोर्ड के अप्रूवल के विद इन 3-4 डेज, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको 1.9 बिलियन के करीब वो आगे 9 महीने में 2 आपके रिव्यू इंस्टॉलमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ये ज़रूरी था सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ज़रूरी था, क्योंकि जाहिर है लोग जो हैं वो नेगेटिविटी अभी तक फैला रहे हैं। सर यहाँ एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, उसका जवाब आप ज़रूर दे दीजिए कि क्या ये जो आप आए थे सर, ये जो मुआहदा था आपका पिछली हुकूमत ने किया था, ये सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था, और आप अगर उसी वक्त मुआहदा करते तो ये 1 साल के अंदर जो मौशी मसाइल आए, क्योंकि आपने जो 9 महीना इसको एक्सटेंड किया, इससे सर हमें लोन 1 रुपये का भी नहीं मिला, $1 का भी नहीं मिला। तो आप समझते हैं कि सर ये जो 1 महीने, ये जो 9 महीना आपने एक्सटेंड किया और अब किया, ये अगर आप पहले कर लेते तो इससे आपकी मईशत पर जो बोझ बना वो नहीं बनता, क्या ये सही है सर? ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कैंपेन है। देखिए आपका जो 7वां 8वां रिव्यू हुआ उसमें ये तय हो गया कि 9वां रिव्यू जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, 2 नवंबर डेट लिखी हुई है उसमें, डॉक्यूमेंटेड है। 10वां रिव्यू फरवरी के पहले हफ्ते में, 11वां रिव्यू मई के पहले हफ्ते में। मैं मिडल ऑफ अक्टूबर में जब मैं एनुअल मीटिंग्स के लिए वाशिंगटन गया, आने के करीबन 2.5 हफ्ते के अंदर, तो मैंने उनको इनवाइट किया। अब मैं उससे ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, हमारे पास डेट्स हैं, हमने कब कब इनविटेशन भेजी, आए जनाब आपको रिव्यू ड्यू है, लेकिन जाहिर है कि IMF ने अपने फैसले करने होते हैं, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं थी। नंबर 1 ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 31 जनवरी को फाइनली वो आए, 3 महीने हमारे गुजर गए, नवंबर दिसंबर जनवरी, टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल हो गया 9 फरवरी को,
اور پھر ہمارا ایک پروجیکٹ ایکشن سارے مکمل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب فاسٹسٹ انہوں نے کمپلیمنٹ کیا کہ جی آپ اتنی جلدی آپ نے یعنی وچ انکلوڈیڈ اے منی بل بجٹ ہم لائے سپلیمنٹری. ہم نے ہر چیز جو کمٹ کی, میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو پورا کریں. ایون ہم نے عمران خان صاحب کے زمانے کی بھی کمٹمنٹ پوری کی ہیں. جس چیزوں میں ایکچولی کریڈیبلٹی گیپ وہاں سے شروع ہوا کہ نہ صرف انہوں نے ساورن معاہدہ جو تھا اس کو عمل نہیں کیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا. اب کمنگ ٹو یور سوال جو ڈائریکٹ ہے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ہماری طرف سے ڈیلے نہیں تھی. میں تو 15 اکتوبر سے ان کو انوائٹ کر کے کہ اینڈ آف اکتوبر پلیز آئیں تاکہ آپ 2 نومبر کو آپ شروع کریں. اب ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ 31 کے بعد جب آئے اور 9 کو جب ٹیکنیکل ریویو یعنی کامیابی سے مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی بات شروع ہو گئی اور کرتے کرتے ہم اس آ گئے. تو یہ جو ڈیلے ہے اس میں پاکستان کو کوئی قصور نہیں ہے, ٹو بی فیئر. ٹھیک. اور نہ ہی آپ ظاہر ہے کہ لینڈرز کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ملٹی لیٹرلز کو. تو میرا خیال ہے لیسر سیٹ دی بیٹر کہ شکر ہے کہ چلے آل دیٹ از ویل وچ اینڈز ویل والی بات ہے کہ اس کی آخر, لیکن یہ ڈیلے ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. اگر ہمارے پاس چوائس ہوتی کہ ہم اس وقت اس کو ختم کر کے نیا لے سکتے تو شاید اس کو ہم عمل کرتے, لیکن اس وقت تو ہماری پوری نیت تھی کہ ہم 9واں بھی ریویو کریں گے, 10واں بھی کریں گے, 11ویں بھی کریں گے. اور میری شدید خواہش تھی کہ پاکستان اب دوبارہ کریڈیبلٹی اپنی قائم کرے, دوسری دفعہ اپنا پروگرام مکمل کرے, یہ ثابت کرے کہ اگر ہم نو میٹر کہ کون سی ماضی کی حکومت نے کمٹمنٹس کی ہم نے پوری کی ہیں, ہم نے ڈیلیور کی ہیں, انہوں نے ریورس کی تھی, ہم اس کو بھی ہم نے میک اپ کیا اور ڈیلیور کیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری تو کوئی ایسی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے نہیں ہوا ہے, آپ نے کلیئر کیا سر. اسحاق ڈار صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان سے بات کریں گے. 2 اسکول آف تھاٹ سر سامنے آ رہے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت نے ڈالرز کو کنٹرول نہیں کیا اور چھوڑ دیا تو یہ ملکی معیشت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ ڈالر جائے گا تقریباً کوئی 350-400 روپے تک. حالانکہ ایک اسکول آف تھاٹ ایون کہ بلومبرگ کو بھی میں پڑھ رہا تھا, اس میں بھی تھا کہ اگر ڈالر کی صحیح اسٹرینتھ دیکھی جائے تو وہ تقریباً 250-244 تک آئے گا. سر چونکہ آپ بہت سمندر کے اندر گہرے پانی کے اندر گئے ہوئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے, ہم تو اوپر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اوپر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, تو بتائیے کہ سر ڈالر کہاں جانا ہے, نیچے آنا ہے آئندہ یا اوپر جانا ہے سر؟ دیکھیں جو اسپیکولیٹرز ہیں, جو ہونڈی کا دھندا کرتے ہیں, جو اللیگل کام کرتے ہیں, ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ جو جس ریٹ پہ لیں گے وہ ان کو آگے جانا چاہیے. شاید آپ بھی وہ پریشان ہوں گے, میں نے 1-2 کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی ہے کہ جی یہ کیسے امپروو ہو رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈاکٹر صاحب ایک پروفیشنل میکینزم ہے جس کے تحت آپ کی کرنسی جو ہے وہ اپنا ایک مقام انٹر بینک میں بناتی ہے. وہ ہے آپ کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, جو آپ نے جب میں پچھلے سال آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں کہا تھا کہ اس روپے کو 200 روپے سے نیچے ہونا چاہیے. میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا تھا, اپنی وش لسٹ نہیں کہہ رہا تھا. وہ تو آپ کا ریل جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ساری دنیا کیلکولیٹ کرتی ہے کسی بھی کرنسی کو دیکھنے کے لیے, اس کا فیئر ریٹ کیا ہے یا اس کا ریئلسٹک ریٹ کیا ہے, اس کا پریگمیٹک ریٹ کیا ہے, تو وہ وہی کیلکولیٹ کرتی ہے. اس میں 197 تھی ریٹ. میں ہوا میں نہیں بات کر رہا تھا. ابھی جو آپ کا مجھے فیڈریشن والے لوگ ملے 2nd ویک آف مئی میں بجٹ کے حوالے سے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کد اب کیا ہے. میں کہا جب میری کیلکولیشن اباؤٹ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 240 یعنی 241 سے 249. اب مجھے کوئی پروفیسی تو نہیں ہوئی کہ جی اگلے چند دن میں جو موڈیز ہے اس کے اکانومسٹ کے ایک آرٹیکل لکھیں گے کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں ہے, اس کی وجوہات ہے کہ IMF اور پاکستان آمنے سامنے کھڑا ہے اور کہیں پہنچ نہیں رہا, اور یہ ریویو جو ہے دیکھیں لوگوں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اندر ٹیکنیکل ریویو بالکل سب ٹھیک ہو چکا ہے. ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی ایک چل رہی ہے, اس میں بھی بڑا تضاد تھا, وہ میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ اب اچھی بات ہو گئی ہے, اینڈ اچھا ہو گیا ہے, تو لیٹس فرگیٹ اٹ جو ہوا ماضی میں چند مہینے جو ہمارے ضائع ہوئے ملک کے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب وہی موڈیز کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل افیکٹو پاکستان کا 244 ہے جس کو آپ نے کوٹ کیا.
تو یہ جو ہے نا جی جنہوں نے جو بھی خریدا, مجھے نہیں پتا کہ کتنے ملین ڈالر کس نے رکھے ہوئے ہیں خرید کے, یہی آپ بھی کہتے تھے, ہم بھی یہ سنتے ہیں کہ جی لوگوں نے 10 سے 12 ملین ڈالر کیش خریدا ہوا ہے, اور وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں پاکستانی اکانومی کدھر جا رہی ہے. بھائی اب تو اپنے ملک میں یو شوڈ ہیو فیتھ, اب اپنے ملک میں آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ملک اللہ کے فضل سے ڈیفالٹ کرنے کے لیے نہیں بنا. پاکستان کے پاس, پاکستان سالوینٹ کنٹری ہے. پاکستان کے کتنے ہیں ٹوٹل قرضے جو ایکسٹرنل ہیں؟ 100 ارب ڈالر. میں نے 70 ارب ڈالر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے 2017 میں, اب یہ 100 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا ہے. پچھلی حکومت چھوڑ گئی ہے. اگلی جو لائبلٹیز ایڈ کرے تو 129 ارب ڈالر ہے. او بھائی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ جو معدنیات دیے ہیں تو موسٹ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ 3000 ارب ہے. آپ کی ایک گیس پائپ لائن دنیا میں ون آف دا لارجسٹ نیٹ ورک پاکستان میں ہے, اس کی ویلیوشن پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ 50 ارب ڈالر. اب موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, تو ایک تو یہ ڈوم گلوم کی پکچر سے نکل جائیں. وہ ملک جس کو کہا گیا تھا کہ 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ کرے گا, وہ 2017 میں وہاں پہنچ گیا کہ لوسٹ انفلیشن, سی پی آئی 4% سے کم, آپ کا پالیسی ریٹ 5.5%, آپ کی گروتھ ریٹ 6%, آپ کی سٹاک مارکیٹ مرج ہونے کے بعد بیسٹ ان ایشیا اینڈ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, آپ کے ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو, آپ کا سٹیبل روپی. تو اور کیا چاہیے؟ یہ چیزیں تو ویسٹ میں میوزک ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, وہاں ہو تو اس کو تو کہتے ہیں کہ اس کے اسٹیچوٹ بنائیں ان لوگوں کے جو انہوں نے یہ ملک کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کو میں کہتا ہوں پروجیکٹ 2010 اس کو لانچ کرنا تھا, اس کو لانچ کیا گیا. ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, ڈان کا ڈرامہ, پاناما کا ڈرامہ, اور آج اللہ نے اتنے قلیل عرصے میں ہر چیز عوام کے سامنے قوم کو دکھا دیا ہے. چلے سر, یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے اعلان کرنے والے باہر بھی اندر بھی, اور پاکستان کے معاشی مسائل کو یہاں تک پہنچانے والے, ایون کہ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے جو انتظامیہ پہ اثر انداز ہوئے اس کے باوجود, اور عمران خان صاحب کی سیاسی جو عدم استحکام کی پالیسی تھی اس کے باوجود پاکستان کو ڈیفالٹ سے آپ نکال کے لے گئے. یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نا سر. اب میں آتا ہوں سر ایک اور سوال کے اوپر. اب مجھے سر یہ بتائیے کہ IMF معاہدے میں شرائط میں چند چیزیں, اب تو کیونکہ ظاہر ہے سر آپ آج کے وزیر خزانہ تو نہیں ہیں, صرف اس عبوری حکومت کے وزیر خزانہ نہیں ہے. اگر آئندہ PMLN کو حکومت ملتی ہے, آئندہ جتنی بھی حکومت ہوگی, جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے سانس دیا, ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا آپ پر بہت, اور آپ کی جو پارٹی ہے اس کا بہت بڑا بھروسہ ہے, اور عوام کا بھی اعتماد تھا. عوام میں بھی موجود لوگ یہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جائے, اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جائے. چنانچہ آپ آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں سرخرو کیا پاکستان کو. تو دوبارہ آپ کو بھی چانس ملے گا اگر حکومت بنتی ہے. تو اسی لحاظ سے چند سوالات بنتے ہیں سر. اب سوال یہ بنتا ہے سر کہ نون لیگ کے منشور میں تھا کہ وفاق اور صوبے میں ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے گا. ٹھیک ہے سر, وہ ہم نہیں دیکھتے. معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا, یعنی ڈاکومنٹڈ کیا جائے گا, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, اور ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہوگا, یعنی GST میں کمی لائی جائے گی, اور انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں سر انڈسٹریز پہ تو چلیں ہم ٹیکس دیکھتے ہیں, سروسز سیکٹر پہ نہیں دیکھتے, ٹریڈنگ پہ نہیں دیکھتے ہم, اس کے علاوہ ہم ایگریکلچرز پہ نہیں دیکھتے سر. اسی طرح فائلر نو فائلر کا فرق ہے سر. تو کیا آنے والے وقت میں, ہم ابھی تو نہیں مانگ رہے کہ ابھی تو میجر سرجری اصلاحات اس عبوری حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن آنے والے وقت میں سر اس کا کیا ہوگا, کیونکہ 76 سال تو گزار دیا ہم نے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں, دیکھیں یہ لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلے کرنے, جب وقت آئے گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اگر PMLN کو مینڈیٹ دے گی, اور الیکشن جو ہماری سب کی خواہش ہے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن کو لیڈ کریں, الیکشن PMLN جیتے اور وہ 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, تو اس صورت میں یہ ان کا پروگریٹو ہے. یہ نو باڈی کین ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. میرا خیال ہے میں الحمدللہ ٹیکنیکلی 5 دفعہ, ادروائز میں 4 دفعہ وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں الحمدللہ میں دے چکا ہوں. اور یہ بھی جتنا میں ہرٹ تھا ڈاکٹر صاحب, میرے لیے یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ اینڈ آف سپٹمبر میں کہ کیا میں
اس آفر کو ایکسیپٹ کروں کہ بالکل جب نیا کو ڈبو دیا گیا ہے, ٹٹانک بنا دیا ہے, کہ میں آگے پھر 98-99 کی طرح جب ایٹمی دھماکے اور $414 ملین آئے گا, میں پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بنا, پھر وہ 2008 کے شروع میں, لیکن ہماری کولیشن گورنمنٹ ہمیں چھوڑنا پڑا, پھر 2013 میں جب میکرو اکنامکس انسٹیبل کنٹری تھا, اور اب پھر چوتھی دفعہ مجھے, لیکن ملک سب سے جو ہمارا پیارا وطن ہے وہ آگے ہے, اور میں نے اپنی ایگو کو نہیں بنایا. میرے اوپر کیا تھا, میں فسکل ڈسپلن نافذ کر رہا تھا, اس کی مجھے کیا, میں نے اس کے لیے جو کیا, آج اگر اس کو فالو کیا ہوتا پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, اگر 5 سال پہلے میری بات ڈاکٹر صاحب مانی ہوتی, اور جب بالکل بیڑا غرق کر دیا, تباہی کے دہانے پہ لے آئے اس ملک کو جو کہ 24ویں معیشت بن چکا تھا, اس کو 47ویں بنوا دیا ایک پروجیکٹ لانچ کر کے اور ایک بندے کو لا کے, اور وہاں نہیں, ہم تو G20 میں شامل ہو رہے تھے. آپ کو تو یہ دن جو ہیں وہ سارے اس ناکامیوں کی وجہ سے, جو پروجیکٹ ناکام ہو اس کی وجہ سے ملے ہیں. پاکستانی قوم تو بغیر وجہ کے سفر کر رہی ہے, ورنہ آج پاکستان کہیں اور ہوتا, G20 میں شامل ہوتا, ایٹمی قوت, میزائلی قوت. لیکن اس کے نتیجے میں مجھے کیا, میں 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی, جو میں نے زندگی کو دی, 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی, یہ آپ ریوارڈ دیتے ہیں. تو میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا سپٹمبر اینڈ 2022 میں کہ کیا میں یہ ذمہ داری کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. تو چونکہ لیڈر کا حکم تھا, میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا, وزیر اعظم آن بورڈ تھے, اور ہم دیکھ چکے تھے کہ ہر دن جو حالات خرابی کی طرف جا رہے تھے. میں نے اللہ کے بھروسے پہ, جیسے ہمیشہ آگے بھی کیا ہے, میں نے ذمہ داری سنبھالی. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری ٹیم کو سرخرو کیا, اور آج آپ الحمدللہ اس راستے سے نکل آئے ہیں. جو چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں ون بائی ون. آپ نے بالکل کہا کہ جی وہ ہر قسم کا آمدنی, آپ بات کریں ایگریکلچر ٹیکس کی, دیکھیں وہ آئین یا تو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آئین میں یہ صوبائی ان کا حق ہے, اور کہ وہ لگا سکتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا سکتی. جو بھی اس وقت 73 کے آئین بنانے والے تھے, یہ اس میں آئین میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن اس کا پوٹینشیل ہے, اور یہ انفارچونیٹلی ایون ہماری پچھلی حکومت تک, میں 13-18 کی بات کر رہا ہوں, یہ 1 بلین کے قریب ایک پوائنٹ تھا جب پنجاب اکٹھا کرتا تھا ایگریکلچر ٹیکس, اور باقی صوبے ملا کے 1 بلین سے کم کرتے تھے. اس کی بہت تھوڑا پوٹینشیل ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے. صوبے چلے کلیکٹ کریں, لیکن کلیکٹ ہونا چاہیے تاکہ سب کا حصہ ڈلے. آپ نے کالے دھن کی بات کی, ہم نے کوئی, میرا مطلب ہے کہ اس کے جو بھی آپ نے دیکھا ہمارے اب تک اقدامات ہیں, اس کو ہم نے کوئی یعنی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ہمارا قدم نہیں ہے. آپ نے GST کی بات کی, آپ نے ڈاکومنٹیشن کی بات کی, ہم نے قریباً 12 لاکھ اسیسی جو ہے وہ اس مالی سال جو ختم ہو رہا ہے 12 لاکھ اسیسی ہم نے ایڈ کیے ہیں. لیکن کیا وہ کافی ہیں؟ نہیں, اور بہت ضرورت ہے. لیکن جب 2017-18 میں جب ہم نے چھوڑا تھا, تو اس وقت میرا جو لاسٹ ایئر تھا وہ 11.2-3% ٹیکس ٹو GDP تھا. ابھی ہم سنگل ڈیجٹ پہ آ چکے ہیں, 9.45 پہ. تو دیکھیں یہ ہمیں 13-14 منیمم لے کے جانا پڑے گا. آئیڈیلی 15% GDP ہونا چاہیے. اکثر جو ملک جو ریئلی ترقی آتے ہیں وہ 30-35% سے اس سے بھی اوپر ہے. تو آپ کو اسکینڈینیوین کنٹریز تو 50s اور اس سے بھی اوپر ہے. تو یہ ہمیں بالکل کرنا چاہیے. ڈاکومنٹیشن فائلر اور نان فائلر کا ہم نے اس میں, میں نے کہا تھا کہ جو 9 جون کا بجٹ تھا اس میں نے کہا تھا کہ کوئی نئے ٹیکسز ہم نہیں لگا رہے, اور فائلر نان فائلر کو ہم نے ضرور نان فائلر کو ڈسکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ ادھر آئے. تو ہم نے کیش پہ بھی 0.6% لگایا, اور فائلر کے پاس 0 ہے. اسی طرح ہم نے جو اس کی مختلف ٹرانزیکشن ہے تاکہ اس کی زندگی کو مشکل بنایا جائے, وہ مجبوری کے تحت فائلر بنے, اور وہ ساری جو ایکسٹرا کاسٹ ہے برداشت نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کام کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھیں پاکستان کا ڈاکٹر صاحب پوٹینشیل ہے. پاکستان 24ویں معیشت بن گیا تھا, پاکستان 47ویں معیشت اپنی نکمہ پن کی وجہ سے بنا ہے. ہماری نان پرفارمنس, بیڈ گورننس, بالکل فضولیات کی پالیسیز, اور کچھ پتہ نہیں ہے گورننس کا, کیا گورننس ہوتی تھی. اب 47ویں معیشت بن گیا ہے. نو واٹ نیکسٹ؟ ہم نے وہ جو ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا الحمدللہ اس کو روکا ہوا ہے. یہ جو ولنریبلٹی تھی روک کے اسٹیبلٹی پہ آ گئی ہے. اس کو ہم نے اب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنی ہم نے اس بجٹ میں کچھ ایگریکلچر کے لیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے, یوتھ کے لیے, یہ تمام جتنے انسینٹیوز ہیں
یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو دوبارہ کک سٹارٹ کیا جائے. انرجی پاکستان کی اکانومی میں اتنی ریزیلینس ہے کہ یہ دوبارہ وہ جہاں کھویا مقام ہے 47 سے اس طرح چل پڑے گا. یہ سر یہ بالکل صحیح ہے. لیکن سر اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے. دیکھیں نا ایگریکلچرز پہ تقریباً سنا ہے کہ 17 ارب کی ہماری جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور انرجی پہ تقریباً 25 ارب کا. تو یہ بہت عرصے سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہم سولر پہ جاتے ہیں. حالانکہ ہم کوئلے کے بہترین ذخائر رکھتے تھے لیکن اس وقت ہم نے 2012 تک تو ہم نے کوئلے کو ویژن میں شامل نہیں کیا انرجی کو. اور جب کوئلہ پوری دنیا میں رکنے لگا اور ورلڈ بینک اب قرض نہیں دینے لگا, ہمارے پاس ونڈز بھی موجود تھی, کچرا بھی تھا بہت سا. اب بھی ہم تقریباً کہتے ہیں بہت بڑا اپنا امپورٹ کا پیسہ جو ہے وہ اپنے انرجی کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے سولر کے لیے جو ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ میں سر یہاں پہ ایک اور بات کروں کہ سروسز سینٹر پہ آپ دنیا میں دیکھ لیں سر, کروڑوں روپے لوگ لیتے ہیں, وکلا ہیں, ڈاکٹرز ہیں, دوسرے پروفیشنلز ہیں, یہ اپنی فیس لیتے ہیں سر 3-3 کروڑ روپے لیتے ہیں, 4-4 کروڑ روپے لیتے ہیں. تو کیا یہ سر ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو ڈاکٹرز کے پیسے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ دوسرے پروفیشنل ہیں, ٹریڈنگ ہیں, ان کو نہیں, صرف انڈسٹریز کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. ایگریکلچرز کا میں آپ سے پوچھ چکا ہوں. تو اس لحاظ سے سر یہ چیز بھی توجہ کی باعث ہے. اور یہ سر انکم کی بات کی جاتی ہے, انکم. تو سر انکم کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا آئی ایم ایف کے اس میں بھی اور موڈیز میں بھی تھا کہ انرجی اور انکم پہ بڑا فوکس کیا گیا ہے. جی سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر جو تھریش ہولڈ ہے یا جو گنشن لمٹ ہے اس کے اوپر جو جن کی بھی ٹیکسیبل انکم جسے کہتے ہیں وہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنا ملک میں اپنا حصہ ڈالیں. اور ہماری پرابلم دونوں ہیں ڈاکٹر صاحب. پاکستان کی بدقسمتی سے انڈر رپورٹنگ بھی ہے. جو 1 کروڑ کماتا ہے وہ 50 لاکھ اپنا ظاہر کرتا ہے, اور نان رپورٹنگ بھی ہے جو آپ کہتے ہیں نان فائلر اس طرح کے. یہ دونوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب کام ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اپنی ایجوکیشن کرنی چاہیے, لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ ہر بندہ ٹیکس میں حصہ ڈالے. اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی ٹیکسیبل انکم کو تھریش ہولڈ کو کراس کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا حصہ ڈالے. ہم یہ جو ہیرسمنٹ ہے, یہ جو ایف بی آر کے ڈر ہے, اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت قریباً 60,000 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ یعنی لٹیگیشن میں ہیں, اور کو 32 ارب ان سے ریکور کرنے والا ہے. تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا, آپ حج پہ تھے میرا خیال ہے, کہ ہم نے جو پرانی اسکیم تھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے, ہم نے اس کو رینوویٹ کیا ہے, اس کو ہم نے ریفارم کیا ہے کہ ہم نے اس میں کہا ہے کہ ایک اسیسی کا نامینی ہوگا اس کمیٹی میں, ایک محکمے کا ہوگا ناٹ لیس دین کمشنر, اور اس کو ہیڈ کریں گے ریٹائرڈ جج آف دی اپیکس کورٹ, سپریم کورٹ کے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ محکمے پہ بائنڈنگ ہوگا, اور وہ جو فیصلہ ہے اسیسی پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا, اور اس کا اپیل کا حق بھی ہوگا. یہ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ماضی کے جو کیسز ہیں 60,000 سے اوپر, اس کو ہم جلدی سے جلدی سیٹل کریں. خزانے میں جو پیسے آنے ہیں وہ آئیں. یہاں تو پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک فسکل میئر لیا جاتا ہے, آئین کہتا ہے کہ آپ فسکل میئر پہ آپ کوئی لٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹے نہیں ہونا چاہیے, یا سٹے آ جاتے ہیں. سر 6 مہینے کا, سر 6 مہینے سے زیادہ فائنینشیل میٹر پہ سٹے نہیں ہو سکتا. آپ نے میں وہ کہہ رہا تھا, آپ نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سٹے آ جاتے ہیں اور 6 مہینے سے زیادہ سٹے نہیں رہ سکتا, اور وہ کئی سال چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی ایک یاد کرا دیتا ہوں, آپ کو ابھی یاد آ جائے. 2013 میں انکم سپورٹ لیوی ہم نے لگائی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں کہا کہ یہ پیسے آپ کے بہن بھائی جن کو کیش ہم ہیلپ کرتے ہیں بسپ کے ذریعے, انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے, پروگرام کے ذریعے, اس میں سیدھے جائیں گے. تو آپ ثواب کی نیت بھی کریں گے تو وہ بھی ہے. اس کے خلاف فوری طور کے اوپر آپ کے ہم پیشہ بھی لوگ گئے, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, بھر گئے وہاں, اسٹے جو ہیں وہ وہاں ریڈس ہو گئی, اور 3 سال کے بعد ایونچولی وی مینیج ٹو ون. کیا فائدہ ہوا کہ اگلی سروس اسکیم بند کرنی پڑی. جی اسحاق ڈار صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب اسحاق ڈار صاحب, میرا آخری سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں سی پیک کے بارے میں بہت زیادہ عوام پر امید تھی کہ یہ پاکستان کی معاشی فلائٹ ہے,
اور 9 کمرشل زون کا ہم سوچ رہے تھے کہ 2021 تک تقریباً 5 کمرشل زون ہو جائے گا، لیکن سر پھر پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا، اب دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ سر سی پیک پاکستان کی معاشی امید ہے؟ آپ کے پاس 2 منٹ ہے سر۔ سی پیک کو پچھلی حکومت نے دوران حکومت نے نقصان پہنچایا، سی پیک کو سٹارٹ کرنے میں ایک سال ڈیلے کی، 2014 کا دھرنا، چائنیز صدر کی آمد 1 سال سے زیادہ مؤخر، اور اس کے بعد اس کو سکینڈلائز کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ جی یہ میرے ساتھ ہائیسٹ فورم سے بات ہوئی، اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا، مجھے وہ یہ کہا گیا کہ جی یہ تو انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو لونز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر سی پیک کا سارا اماؤنٹ۔ یہ کہا گیا کہ 8% پہ ہے، وہ میں نے سارا ایکسپلین کیا، بھائی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو صرف 3 ارب جو ملتان سکھر کی جو موٹر وے کے ایک پورشن ہے جو کہ آپ کا وہ جو بی او ٹی کے اوپر نہیں بن سکتا تھا، تو اس کے لیے اور 3 ارب آپ کا ٹوٹل گوادر کا جتنا پیکیج ہے، بورڈ، ایئرپورٹ، یوٹیلیٹیز، ہر چیز۔ اس کے علاوہ جو سارا جو لون تھا سی پیک کے نیچے، وہ تو آپ کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز نے لیا تھا، اور انہوں نے واپس کرنا ہے۔ تو اس کا جو گورنمنٹ نے لیا تھا اس کا ریٹ 2% سے کم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسد عمر گئے IMF، پہلے تو فیصلہ نہیں کیا 1 سال، جب گئے کہ اب بات کرنی ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہی کنفرنٹ کیا، اور ان کو پھر وہاں سٹیٹمنٹ دینی پڑی پبلک میں۔ انہوں نے اپنی میڈیا کو، پاکستانی کو بھی بتایا کہ جی ہاں وہ انویسٹمنٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان لی ہوئی ہیں، وہ لونز جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کا لون ہے، اور وہ صرف 2% پہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی تباہ کیا، اپنے ٹینیور میں سی پیک کو بالکل آگے نہیں جانے دیا۔ آج اس کی 10ویں سالگرہ ہے۔ سی پیک 5 جولائی 2013 کو شروع ہوا تھا، جبکہ مئی میں ہم نے الیکشن جیتے تھے، تو وہاں کے جو پریمیئر لی تھے وہ پاکستان میں کیئر ٹیکر کی حکومت میں وزٹ کر رہے تھے، اور سرینا میں میاں نواز شریف صاحب، پتا تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے، الیکشن جیت گئے، تو انہوں نے انوائٹ کیا وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، میں تھا، آصر اقبال صاحب تھے، ہم چند لوگ گئے اور سرینا میٹنگ ہوئی۔ اس میں یہ سی پیک کا کانسیپٹ پہلی دفعہ بات ہوئی۔ انہوں نے انوائٹ کیا کہ پرائم منسٹر آپ جب اوتھ لے لیں تو چائنا آئیں۔ 5 جولائی کو سی پیک 2013 کو وہاں کنسیپٹ جو ہے وہ بیجنگ میں ایگری ہوا، لیکن آگے 2014 کے دھرنے نے اس کو اچھا آج سر آخری ٹائم ہے سر، 30 سیکنڈ ہے، آج کہاں ہے سر؟ اپنا کام کر رہے ہیں سر؟ آج دوبارہ ریوائیو ہو گیا ہے، گوادر سنا ہے، گوادر سر آپریٹو ہو گیا ہے، گوادر بھی۔ گوادر دیکھیں اس کے جو زون آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں، یہ اس کے زون جو ہے نا، یہ انفراسٹرکچر کے علاوہ اصل جو کام تھا وہ تھا کہ اس سی پیک کے اوپر آپ اپنے اکنامک زونز بنائیں گے، اور وہاں آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ لیبر کاسٹ چائنا میں مہنگی ہو چکی ہے، پاکستان ان کی انڈسٹری جو ویسٹرن کنٹریز کی تھی وہ ری لوکیٹ ہو رہی تھی، اور 17-18 واز آئیڈیل ٹائم کہ آپ کے وہ زون شروع ہو جاتے اور وہاں وہ انڈسٹری۔ تو اب یہ سب اب یہ رواں دواں ہے سر، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ابھی اب دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرنے سے پہلے کئی اسپیشل اکنامک زونز کا اس کی ارتھ بریکنگ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب، بہت شکریہ۔ کسی اسٹیج میں انشاءاللہ اور آپ سے بات کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو پاکستان کے ان لوگوں کو جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یا کنفیوز ہوئے ہیں بہت سی باتوں سے کلیئر کر دے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کو شکریہ، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے، لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔